بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووضعنا عنك وزرك صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمعے کی نسبت پر جمع کیا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ مجھ گناہگار کو آپ کے سامنے کچھ کہنے کی توفیق عنایت کی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی جائے سنی جائے ان پر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے متعلق یہ آیت ہے، اس میں آپ کی خصوصیت کو بتلایا گیا ہے جو پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں ملی۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ میرا ایک وزیر بنا دے، میرے کنبے میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ اور وزیر کہتے کس کو ہیں؟ وزیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو سلطنت میں پورا تصرف کا حق ہوتا ہے، سلطنت کا پورا بوجھ اس پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس لفظ کی عکاسی قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، اس آیت کا ایک لفظ کر رہا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی گنہگار کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وزرہ کے معنی آتے ہیں بھاری بوجھ کے، حمل وزر کا معنی ہے یعنی کسی انسان کو اس کے بوجھ سے دور کر کے اپنے آپ اس کی ذمہ داری لے لینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ میرا وزیر بنا دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت، منصب نبوت یہ ہلکا پھلکا منصب نہیں، اور فرائض نبوت کو انجام دینا یہ ہلکا پھلکا کام نہیں ہے، بہت بھاری کام ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وزیر کی درخواست کی۔ اب دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو شروع میں ہی اللہ سے وزیر کی درخواست کر دی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود عالم توحید کو لے کر، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے جھنڈے کو لے کر میدان نبوت میں اکیلے ہی کود پڑے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ دور کیسا تھا؟ گمراہیت کا دور، گمراہ لوگ بت پرستی پر جمے ہوئے تھے، بتوں کو اپنا حاجت رواں سمجھتے تھے اور مشکل کشا سمجھتے تھے، دلائل سمعیہ اور براہین بصریہ پر التفات سے انکار کیا کرتے تھے، اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے وہ حوالے دیا کرتے تھے، اور بہت درندگی کا زمانہ، انسانیت ان کے اندر سے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ لڑکی اگر ان کے گھرانے میں پیدا ہو جاتی تھی تو لڑکی کو زندہ دفن کر کے وہ خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے
کسی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بتلایا، کسی نے کاہن بتلایا، کسی نے شاعر کہا، اور کہا کہ بتاؤ کیسی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے ایک ہونے کے دعوے کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھ کو محمد یعنی اللہ کا نبی مان لو اور اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے تو کبھی ایسی باتیں سنی ہی نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد تو ان بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان بتوں کو پوجا کرتے تھے، اس لیے ہم تو انہی کی پوجا کریں گے۔ یہ باتیں ان کے ذہن میں اس لیے آیا کرتی تھی کہ ہر فرقے نے، ہر قوم، ہر آدمی نے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک الگ بت بنا رکھا تھا اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ ود، سواع، یغوث، یعوق یہ حضرت شیس علیہ السلام کے پوتوں پر پوتوں کا نام ہے، اور حضرت شیس علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ تو دیکھو وہ کیسے انسان تھے کہ انہی کے نام پر بت تیار کر کے وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ بنو مدلج، بنو ہمدان اور بنو مراد یہ قبائل کے نام ہیں۔ تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام پہ پوتوں پر پوتوں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ان کے نام پر بت تیار کر کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ وہ تمام امور تھے جن امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آپ کے دل پر بوجھ محسوس ہوا کرتا تھا۔ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے اپنی قوم کو، قوم کی اس حالت کو دیکھ کر کے بہت بھاری بوجھ محسوس ہوتا تھا، رات دن رویا کرتے تھے۔ لیکن دنیا میں اس وقت میں کچھ لوگ پاکیزہ منش لوگ تھے جن کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ پڑھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے دلائل کو لے کر کے اور مذہب اسلام کی تبلیغ کو لے کر کے انہی قوم کے اندر پہنچے اور اتنی محنت کی کہ ایک وقت وہ آیا کہ دنیا میں مذہب اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، جگہ جگہ مذہب اسلام کے ماننے والے پیدا ہو گئے، اور اس میں قطار در قطار لوگ داخل ہونے لگے۔ تو پھر بعد میں ایسے حالات بنے کہ ان حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ایک ان کی حالت کو دیکھ کر کے بوجھ محسوس ہوتا تھا، تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو اللہ نے قبول کیا اور پوری دنیا میں مذہب اسلام پھیل گیا۔ پھر آپ کے دل سے یہ بوجھ ختم ہو گیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ختم کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو دوسرا مطلب مفسرین اکرام نے وہی مراد لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہوتے تھے، اگر اسی حالت میں وہی آ جایا کرتی تھی تو وہی کے بوجھ سے اونٹ بھی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو آج کے دور میں جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یعنی سائنسدان لوگ، انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو قرآن کریم میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، امانت کا مطلب ہے یہاں یعنی قرآن، کہ ہم نے قرآن کو زمین اور آسمان پر رکھنا چاہا لیکن انہوں نے اس کے بوجھ سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو اس کے بوجھ کو انسان نے برداشت کیا۔
مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو انہوں نے اعتراض کیا دیکھو نبی بھی تو ہماری طرح انسان ہیں. تو انہوں نے جو اس زمین اور آسمان ہیں انہوں نے اس کے بوجھ سے کیسے انکار کیا. تو اور حوالہ دے رہے ہیں آج کے جو سائنسدان ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح نبی انسان ہیں. تو اس پر ایک بات یاد آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جب آپ کو نبوت مل گئی تھی تب جب آپ بازار میں کچھ سامان کے لیے جایا کرتے تھے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے بتاؤ یہ نبی ہے اور بازار میں بھی جاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے. نبی ایسا تھوڑا ہی ہوا کرتا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نبی تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے جس کو نہ کھانے پینے کی ضرورت اور نہ بازار میں جانے کی ضرورت ہو, مطلب کسی بھی چیز کی ضرورت نہ ہو, ایسا نبی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ نبی کیسا کہ بازار میں بھی جاتا ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے. تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اور قرآن